الحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. حاضرین و سامعین، آپ کے سامنے قرآن کریم، فرقان حمید اور اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک چھوٹی سی سورت کی 2 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں اللہ رب العزت نے بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا. یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، الغرض ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے کن سے وجود میں آ گئیں. یعنی رب نے کن فرمایا فیکون، پس وہ چیز ہو کر رہ گئی. اللہ رب العزت نے کن فیکون کہا تو آسمان بن گیا. یہی کلمات زمین کے لیے، یہی دنیا کی ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت نے کہے تو وہ وجود میں آ گئی. لیکن جب تخلیق کے انسان کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا خلقت بیدی، اے حضرت انسان تجھے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر تیرے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور تیری تعظیم کے لیے میں نے فرشتوں کو جھکا دیا ہے. اب یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا شرف، اتنی عزت اور اتنا مقام عطا فرمایا. اب انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو رمضان کی آمد ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو اللہ کریم شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب انسان پر اتنی مہربانیاں کی ہیں تو انسان کا کیا کام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو تخلیق اس لیے کیا ہے کہ وہ میری حمد بیان کریں. ایک شخص، ایک تخلیق جسے اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے بنایا، جب وہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی طرف جا رہی تھی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ العصر میں قسم اٹھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے وقت عصر کی قسم، اور اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مجھے محمد کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کیونکہ سرکار کے زمانے کے اندر انسانیت عروج پر تھی. انسانیت اوج کمال کے منازل طے کر رہی تھی. اس وقت میرے آقا کے گھر کے اندر کوئی بڑا گیٹ نہیں لگا ہوا تھا، کوئی دربان کھڑے نہیں تھے، لیکن حیا کا عالم یہ تھا کہ فاطمہ تو زہرا چلتی تو حیا کا پیکر بن کر، حضرت عائشہ صدیقہ چلتی تو وفا اور حیا کا پیکر بن کر چلتی. لیکن آج گھروں میں بیٹھی بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. آج
ہمارے اندر انسانیت کا درد ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارا ملک زبوحالی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم بجائے انسانیت کے سوچنے کے ہم ہر وقت اپنی سوچ کے اندر، اپنی خود غرضی کے اندر گم ہیں۔ حالانکہ سرکار کی تعلیمات سے درس تو یہ ملتا ہے کہ صحابہ نے جس طرح سرکار کی پیروی کی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک جنگ کے اندر جب ایک شخص پانی سے بلک رہا تھا اور کسی نے پانی کا پیالہ اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے سنا کہ دوسرا مسلمان بھی میری طرح کرب کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے اور پکار رہا ہے العطش العطش، ہائے مجھے پیاس لگی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری پیاس سے زیادہ اس کی زندگی قیمتی ہے، لہذا وہ خود پیاس کے اندر مبتلا تھا، لیکن اس نے کوشش یہ کی مرتے دم تک کہ میں کسی مسلمان کی مدد کر سکوں۔ یوں وہ پانی کا پیالہ اصحاب کی جماعت سے ہوتا ہوا اسی شخص کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ تمام افراد ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور انسانیت کی ایک عظیم مثال قائم کر دیتے ہیں۔ آج اگر ہم اس زبوحالی سے بچنا چاہتے ہیں، آج ہم اس پستی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، سرکار کی تعلیمات کو گلے سے لگائیں۔ رمضان کے مبارک ساعات کے اندر اللہ کے حضور دعا کریں، مولا ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ہمیں معاف فرما، کیونکہ چھوڑ کے ان کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے ان کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، زمانے کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔